حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے نہیں تھے، ان کے والد احد میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی 9 غالباً بہنیں تھیں اور ان کی کفالت ان کے ذمے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کیسے کی؟ تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جابر کا اونٹ پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی جابر یہ کیا ہے؟ ان کو اس لیے بڑا تھک گیا ہے، میں تو اس کو جا کر نہ مدینہ میں بیچ دوں۔ آپ نے اس کو ہلکا سا چکا لگایا، اس تیز ہو گیا، وہ تیزی سے چلنے لگا۔ آپ نے بنایا اونٹ بیچنا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ سودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر لیا، اتنی چاندی میں دوں گا اور یہ اونٹ لے لوں گا۔ تو انہوں نے کہا میں مدینہ جا کر دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مختصر حضرت بلال کو بلایا، کہا کہ جابر آتے ہیں نا تو ان کو اتنی چاندی دے دو اور اونٹ لے دو۔ حضرت جابر آئے، آپ نے حضرت بلال سے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چاندی دے دی اور اونٹ لے لیا۔ جب وہ واپس جانے لگے نا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ڈر گیا، پتہ نہیں اللہ کے نبی سودا منسوخ ہی نہ کر۔ آپ نے بلایا، یہ دیکھیں مدد کا طریقہ، کیونکہ وہ 9 بہنوں کی کفالت کر رہے تھے۔ باپ کے اوپر کافی سارا قرضہ تھا جو حضرت جابر نے اتارنا تھا اور انہوں نے اتارا بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں جابر یہ پیسے بھی تمہارے اور یہ اونٹ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ النکاح ایسر، کتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے بہترین نکاح وہ نکاح ہے جس میں جو آسان ہو، جس کا خرچہ کم سے کم، وہ بہترین نکاح ہے، خیر و برکت والا نکاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، تو میں چاہتا ہوں آج اس کو ختم کریں، اگلا پھر سلسلہ شروع کریں، آیت کے اگلے حصے کو شروع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں نکاح کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ تو ایک صحابی سے کہنے کہ تمہاری شادی کر دیں؟ کہا ہاں جی کر دیں، فلاں عورت سے کر دیں۔ اس عورت سے پوچھا گیا تمہاری اس سے شادی کر دیں؟ کر دیں۔ ان کے پاس، لڑکے کے پاس حق مہر دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے ان کا نکاح کر حق مہر مقرر نہیں کیا۔ اور دین میں یہ آسانی ہے، حق مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس صحابی کو خیبر کی جنگ سے مال غنیمت ملا، ان کی موت کا وقت آیا، انہیں یاد آیا کہ میں نے تو فلاں بیوی کا حق مہر ہی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خیبر کی جنگ سے جو مال غنیمت ملا تھا وہ میں اپنی فلاں بیوی کا حق مہر مقرر کرتا ہوں۔ اور پھر وہ حق مہر ان کی بیوی کو دیا گیا تو 1,00,000 درہم میں اس نے وہ بیچا۔ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے وسائل، آپ نے بغیر حق مہر کے مقرر کیے بغیر نکاح پڑھا دیا اور بعد میں انہوں نے حق مہر دیا اور جو 1,00,000 درہم۔ تو دین بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ ہم نے جو ہے نا وہ دین شادیوں کے لیے 8, 10, 15 لاکھ روپیہ ہوگا کم از کم تو پھر شادی ہوگی۔ دین تو بڑا آسان دین ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا حق مہر دینے کے لیے، فرمایا قرآن کی کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ فرمایا فلاں صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا یہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی اس کا حق مہر۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اللہ نے دین آسان دیا ہے اس دین پر صحیح معنوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔